السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیارے بچے اور بچیوں، میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے مضمون اردو میں سبق نمبر 13 قلم، اس کا میں نے اگلی ویڈیو میں نظم کے اشعار کی تشریح اور سوال و جواب مصرعے کو مکمل کرنے کس طرح کیا جائے اس کا ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیوں نے وہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج میں اسی سبق کا سبق نمبر 13 جس کا نام ہے قلم، اس کا مذکر مؤنث لے کر ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اردو قواعد میں مذکر کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں، یہ لے کر حاضر ہوں۔ دیکھیے آپ کے اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے مذکر، میم زال کاف رے مذکر، میم زال کاف رے مذکر۔ مذکر کی 2 لائنیں ہیں اور پھر میم واو حمزہ نون سے مؤنث اس کی 2 لائنیں ہیں۔ آپ کو پہلے مذکر کی ایک لائن پوری کرنی ہے، ایک لائن میں 4 الفاظ ہیں، یہ لکھ کر پھر مؤنث لکھنا ہے، اس میں بھی 4 ہیں۔ قلم، رتبہ، مقام، کام، یہ چاروں الفاظ مذکر ہیں۔ یعنی مذکر جب بولتے ہیں تو قلم، یہ قلم میرا ہے، یہ جگہ، مقام مانے جگہ، یہ جگہ، یہ رتبہ، یہ کام، یہ سب مذکر الفاظ ہیں، مذکر، مؤنث نہیں۔ اب مؤنث کیا ہے؟ قدر، وقت کی قدر کرو، کا قدر نہیں، کی قدر کرو۔ جگہ، یہ جگہ میری ہے۔ شان، میرا شان نہیں بولا جائے گا، میری شان۔ اور عزت، یہاں میرا عزت نہیں، میری عزت، میری عزت خراب مت کرو۔ تو یہ مذکر مؤنث، یہ آپ سمجھ گئیں۔ یہ لفظوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے، تو یہ لفظوں کے بارے میں ہم آج آپ کو جانکاری دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال ہے متضاد لکھیے، ولم شبد جسے کہتے ہیں آپ، متضاد۔ یہ دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، الفاظ، متضاد، الفاظ، پھر متضاد۔ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ کم۔ اب اس کا الٹا کیا لکھنا ہے آپ کو؟ زیادہ۔ اگر امتحان میں زیادہ لکھا آ جائے تو آپ کو کیا لکھنا پڑے گا؟ کم۔ اور کم لکھا آ گیا تو آپ کو کیا لکھنا ہے؟ زیادہ۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے شاہ، اب اس کا الٹا کیا ہوگا؟ وزیر، شاہ وزیر۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے؟ اونچا، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ نیچا، اونچا کا کیا ہو جائے گا؟ نیچا۔ بچہ لکھا ہے تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ بچی۔ دور لکھا ہوا آ گیا تو اس کا کیا لکھنا ہے آپ کو؟ پاس۔ تو یہ تو متضاد تھے، یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا، آپ اسے آسانی کے ساتھ اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے۔ اب آئیے اسی سبق کا نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرو۔ لفظ کہاں ہے؟ لفظ 1 نمبر کے سامنے دیکھیے، رتبہ، صدا، اونچا، نامور، دور۔ اب اس پر جملے کس طرح لکھنا ہے؟ یہ رتبہ کا جملہ بنانا ہے تو کیسے لکھیں گے آپ؟ ہمیں قلم کا رتبہ کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ رتبہ کا وہ لفظ بیچ میں آ گیا نا، یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ ہمیں سدا سچ بولنا چاہیے۔ سدا مانے سین دال الف سدا یعنی ہمیشہ، اور صاد دال الف دال صدا مطلب آواز۔ یہاں تو سین دال الف ہے تو اس صدا کا مطلب ہے ہمیشہ، تو ہمیں سدا سچ بولنا چاہیے۔ اب اونچا پہ جملہ بنائیں گے، آپ دیکھیے کس طرح بنانا ہے۔ قلم کی قدر کر کے اونچا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو نامور پہ جملے لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے آپ؟ قلم کا کام نامور کرنا ہے۔
اب دور پہ آپ کو جملے بنانا ہے تو کس طرح سے لکھیں گے آپ دیکھیے، قلم سے دور ہو کر بہت روگے، تو یہ آپ نے جملے بنا لیا۔ یہ سب سبق نمبر 13 کا کام تھا۔ یہاں سبق نمبر 13 مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کو سبق نمبر 14 کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ 14 سبق نمبر 14، اس سبق کا نام ہے سونے کا چوہا۔ چوہا بھی سونے کا، واہ، سونے کا چوہا۔ اس سبق کے خلاصہ کو سننے سے پہلے میں اس سبق کے مشکل الفاظ اور اس کا مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلا مشکل الفاظ، سب سے پہلا دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، سوداگر، تجارت نہیں، تاجر، سوداگر، تاجر، بزنس مین، تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، ہونہار، عقل مند، ہوشیار، سرمایہ، پونجی، دولت، منافع، فائدہ، نفع، احسان مند، احسان ماننے والا، شمار، گنتی، انکسار، نرمی، عاجزی، متاثر کرنا، اثر ڈالنا۔ یہ آپ کئی بار جب آپ پڑھیں گی تب آپ کو اس کا میننگ یاد رہے گا، آپ کو کہانی بھی سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم سبق کی کہانی کی طرف، سبق کا خلاصہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس سبق میں ایک سوداگر کے بیٹے کی داستان بیان کی گئی ہے، جو اپنے والد کے بعد کس طرح محنت کر کے ایک مشہور سوداگر بنتا ہے۔ ایک بار، اب کہانی سنیے آپ، ایک بار اچانک ایک مالدار سوداگر کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے لالچی بھائیوں نے، جس سوداگر کی موت ہوئی تھی اس سوداگر کے لالچی بھائیوں نے اس کی بیوہ سے، یعنی اس کی بیوی سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ اپنے بیٹے سومدت، اب اس مرنے والے سوداگر کے بیٹے کا نام کیا تھا، سومدت کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی گئی۔ اس نے اپنی قلیل آمدنی سے، قلیل مطلب تھوڑی سی آمدنی سے، سومدت کو تعلیم دلائی۔ تعلیم مانے اس کو پڑھایا لکھایا۔ جب وہ 16 برس کا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا، تو ایک تاجر کی اولاد ہے۔ تاجر مانے بزنس مین، تاجر کی اولاد ہے، تم کو اپنے باپ کی طرح ہی کوئی کاروبار تم کو اپنے، پھر سے سنیے، تم کو اپنے باپ کی طرح ہی کوئی کاروبار کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ اس شہر میں ایک امیر تاجر رہتا ہے جو نوجوان اور ہونہار لڑکوں کو کاروبار کرنے کے لیے رقم ادھار دیتا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور مدد مانگو۔ یہ سومدت کی ماں نے اپنے بیٹے سومدت سے کہا۔ سومدت نے وہاں دیکھا کہ وہ تاجر پہلے سے ایک نوجوان کو ڈانٹ رہا تھا۔ جب سومدت مدد مانگنے کے لیے، رقم ادھار لینے کے لیے اس تاجر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں وہ تاجر پہلے سے ایک نوجوان کو ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے کوئی منافع بھی نہیں کمایا اور اصل رقم بھی گنوا بیٹھے، تم کاروبار کرنا نہیں جانتے۔ ایک ہوشیار آدمی مرے ہوئے چوہے کو بھی پونجی مان کر پیسہ کما سکتا ہے، یعنی مرے ہوئے چوہے سے بھی لوگ اس کو بیچ کر مالدار بن سکتا ہے۔ یہ تاجر کہہ رہا تھا اس نوجوان سے جو منافع میں جس کو گھاٹا ہو گیا تھا، اور جو اپنا رقم اس نے لگایا تھا کاروبار میں وہ بھی ختم ہو گیا، اسے کہہ رہا تھا، مثال دے رہا تھا۔ سومدت وہاں سے وہ مرا ہوا چوہا لے کر آ گیا۔ جب وہ چوہے کو لے کر جا رہا تھا
تو ایک تاجر نے اپنی دکان سے آواز لگائی، مانے وہ مرا ہوا چوہا لے کے سومدت وہاں سے وہ مرا ہوا چوہا لے کر جب آ رہا تھا، تو جب وہ مارکیٹ سے گزرا تو ایک تاجر یعنی تجارت کرنے والا بزنس مین نے اسے آواز دی، اے نوجوان، چوہے کو پھینکنا مت، میری بلی کو دے دو، وہ بھوکی ہے۔ اس تاجر نے سومدت کو اس کے بدلے 2 مٹھی جو دے دیے۔ جو جو آپ لوگ جس سے واقف ہیں، گیہوں جو دے دیے۔ سومدت نے جو کے دانوں کو خوب پیس لیا، اس کے بعد ایک گڑھے میں پانی بھر کر ایک چوراہے پر جا بیٹھا۔ وہاں سے گزرنے والے لکڑہاروں کو اس نے جو کا پانی دیا۔ لکڑہارے لکڑی کاٹ کر بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ لکڑہارے بہت خوش ہوئے اور ہر ایک نے اسے 2 لکڑیاں دیں۔ اب یہ اس کا روز کا معمول تھا، وہ لکڑیوں کو بیچ کر اور جو لے آیا۔ مطلب جب وہ مرے ہوئے چوہے کو لے کے جا رہا تھا تو ایک تاجر نے اسے خریدا، اس کے بدلے میں اس نے اس سومدت کو جو دیے، اور اس جو کو وہ سومدت لے کے آیا اور اس کو اچھی طرح سے پیسا، اور پھر اس جو کے پیسا ہوا جو کو لے کر وہ ایک چوراہے پہ بیٹھ گیا۔ وہاں سے لکڑہارا گزرا کرتے تھے لکڑیاں لے کر، تو وہ اس کو پانی پلاتا جو میں ڈال کر، جو کا پانی، تو وہ لکڑہارے بہت خوش ہوئے، سب نے اس سومدت کو 2 لکڑیاں دی۔ پھر اس 2 لکڑیوں کو بازار میں بیچ کے پھر اور جو لے آیا، اور پھر اس کا روز کا یہ معمول ہو گیا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر کافی پیسے جمع کر لیا تو لکڑیوں کا کاروبار کرنے لگا۔ کئی دن سومدت نے ایسا ہی کیا، تو اس کے بعد بہت ساری لکڑیاں ہو گئی۔ اب پھر وہ جو نہیں، لکڑیاں بیچنے لگا۔ اس کاروبار میں بھی اسے بہت منافع ہوا۔ اس پیسے سے اس نے ایک دکان کھول لی۔ اپنی ہوشیاری اور محنت سے کاروبار میں ترقی کرتا گیا اور بہت جلد شہر کے نامور تاجروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ لیکن وہ امیر تاجر کو نہیں بھولا، وہ اس کے پاس ایک سونے کا چوہا لے کر گیا۔ سونے کا چوہا اتنا مالدار ہو گیا کہ اس نے سونے کا ایک چوہا بنایا خرید لیا، اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بدولت مجھے یہ مقام حاصل ہوا۔ سومدت نے اس کی ساری کہانی سنی، اس کو ساری کہانی سنائی۔ تاجر کہانی سن کر بہت خوش ہوا اور اتنا متاثر ہوا کہ اپنی لڑکی سے شادی سومدت سے کر دی۔ اپنی لڑکی کی شادی سومدت سے کر دی۔ سومدت اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ عیش و آرام سے رہنے لگا۔ دیکھا آپ نے، عقل ہو، دماغ ہو تو انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز سے، چھوٹے سے چھوٹے کاروبار سے بڑا کاروبار کو بڑا کر سکتا ہے اور اس میں منافع حاصل کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیوں کو آج کی یہ کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس کہانی، نیا سبق ہے، سبق کا نام ہے سونے کا چوہا۔ مشکل الفاظ اس کا لکھنے کے بعد سبق کا خلاصہ بھی لکھیں، اور لکھ لینے کے بعد اسے کئی بار پڑھیں۔ انشاءاللہ میں اس سبق کا سوال و جواب لے کر اگلی ویڈیو میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔